اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مشکل الفاظ پر ٹھہر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں جو آیتوں کے درمیان اشارے دیے ہوئے ہیں، علامتیں، کس جگہ ٹھہرنا ہے، کس جگہ نہیں ٹھہرنا، ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اس چینل پر کور کرنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں جو یہ 3 نقطے آتے ہیں، 3 نقطے یہاں پر اور 3 نقطے یہاں پر، یہ کیا ہے اور کیا ہم نے یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا، یہ 3 نقطے کیوں آتے ہیں اور پورے قرآن مجید میں یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں، ہم تفصیلی ذکر کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ دوسری آیت یہاں سے شروع ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب یہاں 3 نقطے ہیں اور یہاں 3 نقطے ہیں، تو یہاں ہم نے سانس لینا ہے، وقف کر لینا ہے، لا ریب، یا پھر یہاں ملا کر پڑھنا ہے اور یہاں پر وقف کرنا ہے، لا ریب فیہ۔ تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کہاں پر رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا۔ تو اس کا ایک مختصر اور آسان سا جواب جو آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں یہ 3 نقطے قرآن مجید میں ہر جگہ 2 جگہ پر آتے ہیں، جہاں بھی آئیں گے قرآن مجید میں 30 کے قریب جگہوں پر یہ آئے ہیں، 30 کے قریب جگہوں پر یہ نقطے آئے ہیں۔ جب بھی آئے ہیں 2 جگہ پر آئے ہیں، جیسے کہ یہاں ایک جگہ، یہاں ایک جگہ، یعنی دونوں قریب قریب جگہوں پر آتے ہیں، 3 ایک جگہ، 3 دوسری جگہ، ٹوٹل 6 نقطے آتے ہیں پورے قرآن مجید میں۔ 30 کے قریب آئے ہیں، ہمیشہ 6 نقطے آئیں گے، پہلے 3 ہوں گے پھر 3 ہوں گے۔ اب کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان 3 نقطوں کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں، مصافحہ کرنے کو کہتے ہیں ملنا، ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا۔ معانقہ یعنی گلے ملنا، کیونکہ یہ جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ترجمے سے ہے، وہ ترجمہ بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، پھر یہ نقطے آپ کو سمجھ آ جائیں گے بہت ہی آسانی سے۔ معانقہ کہا جاتا ہے گلے ملنا، بہت ہی ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ تو یہ جو 3 نقطے ہیں اور یہ 3 نقطے، تو یہاں کا جو وقف ہے اور یہاں کا جو وقف ہے، یہ دونوں وقف آپس میں برابر ہیں، حیثیت میں برابر ہیں۔ اس وقف کا جو پاور ہے، طاقت ہے، اس وقف کی جو طاقت ہے، حیثیت ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے، اور یہ بہت ہی اتنا قریب آ چکے ہیں، جان لو کہ انہوں نے آپس میں معانقہ کر لیا ہے، گلے مل لیا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ ان 3 نقطوں کو کہا جاتا ہے معانقہ، یعنی یہ آپس میں گلے مل گئے، اتنا قریب آ گئے۔ تو جب اتنا قریب آ گئے تو ہم کہاں پہ رکیں، کہاں پہ نہیں رکیں، کیونکہ اس فیہ کا تعلق لا ریب سے بھی ہے اور فیہ کا تعلق ھدی للمتقین سے بھی ہے۔ تو کس کے ساتھ اس فیہ کو جوڑنا ہے؟ آپ جانتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک کرنے کی گنجائش، فیہ اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں۔ تو فیہ کا تعلق ریب سے ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے شک اس میں۔ اب آگے ھدی للمتقین، فیہ اس میں، قرآن مجید میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو فیہ کا تعلق ریب سے بھی ہے اور ھدی للمتقین سے بھی ہے۔ تو اسی لیے یہ 3 نقطے دیے گئے ہیں رموز اوقاف قرآن مجید میں کہ آپ نے ان دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے اور ایک جگہ پر نہیں رکنا۔
किसी भी एक जगह पर आप रुक गए तो अगली जगह पर आपने नहीं रुकना। अगर पहली जगह पर आप यहाँ नहीं रुके तो यहाँ आप रुक जाएंगे। दोनों जगह पर रुकना या दोनों जगह को प्लस करके मिलाकर पढ़ना ये जायज़ नहीं है माना के एतबार से। मैंने तर्जुमा करके आपको बताया, आपको समझ आ चुका होगा कि फ़ी का ताल्लुक़ रईब से है और फ़ी का ताल्लुक़ हुदन से भी है, दोनों से है। तो हमने एक जगह रुकना है, एक जगह नहीं रुकना। तो हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर पहली जगह पर रुक कर बताता हूँ और दूसरी जगह हम मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रईब, यहाँ मैं रुक गया तो आगे जब पढ़ूंगा तो यहाँ हमने नहीं रुकना। फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस तरह ये सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ नहीं रुकते, दूसरी जगह पर रुकते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, जो आम तौर पर हम पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रईब फ़ीह, ये किताब यानी कुरान मजीद के जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। फ़ी हमने पढ़ लिया, आगे फिर अलग से पढ़ना, यहाँ हम रुक जाएंगे। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। तो आपको समझ आ गया कि तीन नुक्ते जहाँ पर भी आए कुरान मजीद में 30 के मकामात पर आए हैं और इनको कहा जाता है मुआनका, ये करीब जमा हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के, और हमने एक जगह पर रुकना है और दूसरी जगह पर नहीं रुकना। अगर पहली जगह पर रुक गए तो दूसरी पर नहीं रुकेंगे, अगर पहली जगह पर नहीं रुके तो दूसरी पर रुक जाएंगे। पूरे कुरान मजीद में जहाँ पर भी ये आएंगे तो यही रूल, यही कानून चलेगा। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। हम रोज़ाना कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।